سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے ساتھ جو بھی ہوا، جیسے ان کا ٹرائل کیا گیا اور پھر 14 سال کی سخت سزا بھی سنائی گئی، اس معاملے پر پی ٹی آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے لیے اہم سبق جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ تو نون لیگ اب کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جبکہ دوسری جانب 9 مئی کے 11 مقدمات کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں اہم سماعت بھی ہوئی ہے۔ اس سماعت کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی خبر کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہے 9 مئی کی 11 مقدمات کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے یہ سماعت کی ہے۔ تمام 11 مقدمات کی سماعت نئے سال 3 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تمام کیسز میں چالان تقسیم ہونے کا جو پروسیس ہے وہ آج بھی مکمل نہیں ہو سکا اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ڈیالہ جیل روکار پر حاضری لگوائی گئی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی لاہور جیل روکار پر حاضری لگی، جبکہ ملزمان کی کم تعداد عدالت میں پہنچی اور ملزمان کی عدالت آمد اور روانگی بھی جاری رہی۔ عدالت نے آئندہ تاریخ پر چالان نقول تقسیم کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کرنے کا حکم دے دیا اور تمام تھانوں کے تفتیشی افسران کو بھی مکمل ریکارڈ کے ساتھ آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ سماعت جو ہے یہ 3 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جو کہ اگلی خبر ہے اور وہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو جو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو نون لیگ کی دلچسپ صورتحال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ 2018 کے الیکشن میں ہوا اور ان کے خیال میں ان کا اس وقت مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ عمران خان جو تھے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن یہ نواز شریف کا مینڈیٹ تھا، نون لیگ کا مینڈیٹ تھا، جو کہ چوری کر کے ان کو عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ تو وہ اس طرح کا تاثر اپنے ووٹرز کو دے رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے حوالے سے بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری جانب اس سے کچھ عرصہ قبل جو نواز شریف کا بیان آیا تھا کہ عمران خان کو ہی نہیں صرف بلکہ ان کو لانے والوں کو بھی جو سزا ہے وہ دی جانی چاہیے اور ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے، تو ان کا جو اشارہ تھا وہ یقینی طور پہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے حوالے سے تھا۔ تو ان میں سے اب جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا تو ٹرائل جو ہے کافی حد تک اس کے نتائج نظر آ چکے ہیں، تاہم یہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ 14 سال کی ان کو سزا بھی ابھی آدھے معاملے کے اندر وہ سنائی جا چکی ہے۔ پھر دیگر الزامات بھی ان کا ٹرائل اس میں رہتا ہے، جن میں سے بڑا جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں۔ تو ابھی اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس میں عمران خان اور فیض حمید کو ایک ساتھ سزا ہونے کا بھی مزید امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم نون لیگ اس موقع کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ یہ ابھی فی الحال ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جب 2018 میں وہ وردی کے اندر تھے فیض حمید، تو اس وقت کہ ان کے جو معاملات تھے اس وقت جو انہوں نے کیا ان کو اس پر سزا دی گئی۔ تو ایسا تاثر نون لیگ فی الحال اپنے ووٹرز کو دے رہی ہے، ان کا دل بہلایا جا رہا ہے کہ ہماری اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے، جبکہ وفاقی وزراء خود بھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کچھ سوشل میڈیا پیغامات کی حد تک تو نظر آتا ہے، تاہم کسی وزیر نے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے ایسا کوئی بیان سامنے پبلکلی میڈیا کے اوپر آ کر نہیں دیا ہے واضح طور پر خود۔ تاہم نون لیگ اس موقع کو فی الحال تھوڑی بہت انجوائے کر سکتی ہے معاملے کے اوپر۔ وہ مٹھائیاں بھی کھا چکے ہیں کہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے وہ یقیناً ان کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی اب اس معاملے کے اوپر کافی حد تک سدھرنے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک طرف اپنے پارٹی آئین کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر خامیاں جو ہیں وہ دور کی جا رہی ہیں۔ وہ تمام اعتراضات جو قانونی سطح پر خود الیکشن کمیشن ان کے سامنے عدالتوں کے اندر اٹھاتا تھا ان کے حوالے سے، تو اب ان تمام خامیوں کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پارٹی آئین کے اندر جو تبدیلی ہے اس کے جائزے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کا اور اعلامیے کے اندر بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کمیٹی کو بنانے کا مقصد جو تمام تر پارٹی آئین کے اندر خامیاں تھیں اس کو دور کرنا ہے، جبکہ پارٹی کے آئین کو دیگر جماعتوں کے آئین کے مطابق لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کے اندر بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ شامل ہیں، ڈاکٹر عارف الوی، حامد خان، اسد کیسر، رؤوف حسن اور فردوس شمیم اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں، جبکہ اس کمیٹی کا اہم ٹاسک جو ہے وہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی جلد از جلد تیاریاں کرانا بھی ہے۔ تو یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو پی ٹی آئی اب اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف چل پڑی ہے۔ دوسری جانب جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کو واضح طور پر فیض حمید کی سزا کے بعد یہ پیغام مل چکا ہے کہ ان کے لیے اب کسی قسم کی کوئی بھی جو رعایت ہے وہ باقی نہیں رہی ہے۔ 9 مئی کے کیسز کے اندر عمران خان اور جو فیض حمید ہیں ان کو آگے ان کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، فوجی عدالت میں عمران خان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں وہ اس وقت ان کا سختی کا دور ہے، وہ ایک دفعہ مزید پھر سے بڑھے گا۔ ایسے میں ملاقاتیں پہلے ہی ان کی بند ہو چکی ہیں، تو ان کو یہی پیغام ملا ہے، وہ اس کے اوپر اب کسی حد تک اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف بھی چل پڑے ہیں کہ مفاہمت اور مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے اور کوشش ہے، میکسیمم کوشش ہے کہ آگے مزید کسی قسم کی سختی سے بچا جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے ان کی پارٹی کے لیے مزید کوئی سختی یا عمران خان کے لیے مزید کوئی سختی کا دور شروع ہو۔ جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں انہی کو سدھارنے کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے،
جو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی تیاریاں بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کی باتیں کرنا بھی، مذاکرات کی راہ نکالنا بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور ساتھ ہی اپنے پارٹی آئین کو تبدیل کرنے کا بھی، کیونکہ الیکشن کمیشن یہی پوائنٹ اٹھاتا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے معاملات ہیں وہ خود ان کے اپنے پارٹی آئین کے اندر درج ہیں اور یہ اپنے پارٹی آئین کو ہی فالو نہیں کر رہے. تاہم اس کیس کی جب سماعت ہوتی تھی سپریم کورٹ کے اندر تو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہیں اپنے پارٹی آئین کے مطابق ہی کرانی چاہیے. ان کا جو آئین ہے دوسری جماعتوں کے آئین سے بہت اچھا ہے. تاہم پی ٹی آئی کے لیے وہی پارٹی آئین درد سر بنا ہوا تھا. اس وقت تو معاملے کو حل نہیں کر پائے اور جو قانونی طور پر جو جھول تھے وہ خود ہی چھوڑ دیے گئے تھے، ان کی اپنی غلطیاں تھیں. تاہم اب ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے اور آگے بہتری کی طرف جایا جا رہا ہے. دوسری جانب فیض حمید سے واضح طور پہ لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، ان کی جانب سے یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ فیض حمید کی سزا ایک ادارے کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے اور